آج ہم دیکھیں گے کہ ریوٹ میں ہم کس طرح سے سی ایس وی کے ذریعے اپنی ٹوپوگرافی کریٹ کر سکتے ہیں۔ ہم ریوٹ کے اندر اپنا پروجیکٹ سٹارٹ کرتے ہیں اور آپ یہاں پہ دیکھیں آپ کے پاس میسنگ اینڈ سائٹ کی آپشن ہے اور اس کے اندر آپ کے پاس ٹوپو سالڈس کی آپشن ہے۔ اس ٹوپو سالڈس کی آپشن میں آپ کلک کریں تو آپ کے پاس کریٹ فرام امپورٹ کی آپشن ہے۔ کریٹ فرام امپورٹ میں آ کے یہاں سے آپ نے جو ٹوپو سالڈ لگانی ہے آپ نے وہ سلیکٹ کر لی اور اس کے بعد کریٹ فرام سی ایس وی کی آپشن موجود ہے۔ سی ایس وی سلیکٹ کرنے سے پہلے ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ ہمارے سی ایس وی کے اندر جو پوائنٹس ہیں وہ کس طرح سے مینشنڈ ہیں۔ تو یہ ہمارے پاس جو ڈیٹا ہے اس وقت وہ ایسٹنگ اور نارتھنگ کے اندر موجود ہے اور اس کے بعد ہمارے پاس یہ اس کی ایلیویشن موجود ہیں۔ یہ ایلیویشن مین سی لیول سے ہیں۔ تو اگر ہم اس طرح سے اس کو ریوٹ کے اندر لے کے جائیں گے تو یہ اس کو صحیح پروسیس نہیں کرے گا۔ تو اس کو ریوٹ میں لے کے جانے کے لیے ہم کیا کرتے ہیں کہ جو یہ ویلیوز ہیں ان کے اندر سے اس کی منیمم ویلیو کو مائنس کر لیتے ہیں تاکہ یہ ویلیوز جو ہیں یہ نارملائز ہو جائیں اور اس طرح سے آپ کے پاس یہ ویلیوز کریٹ ہو جائیں گی۔ یہ فائل ہم نے کریٹ کر لی۔ اب ہم دیکھتے ہیں جو ہمارے پاس پہلے سے پروسیس ڈیٹا موجود ہے تو اس میں آپ کو پہلے ڈیٹا دکھا دوں۔ یہ ہمارے پاس ڈیٹا ہے تو اس میں صرف آپ کے پاس ایسٹنگ نارتھنگ ہونی چاہیے اور آپ کے پاس ایلیویشنز ہونی چاہیے۔ تو اس طرح سے آپ کا ڈیٹا ریوٹ کے اندر امپورٹ ہو جائے گا اور اس سے آپ ٹوپوگرافی کریٹ کر سکتے ہیں۔ اب ہم واپس آتے ہیں ٹوپو سالڈس کی آپشن میں آتے ہیں، کریٹ فرام امپورٹ کرتے ہیں، کریٹ فرام سی ایس وی اور یہ ہماری وہ فائل ہے اوپن کرتے ہیں اور اس کے یہاں سے آپ نے یونٹس چوز کر لینے۔ ہمارا میٹرز میں ہم نے یہ کر کے اس کا ہائٹ آف سیٹ 0 کر دیا تو ہمارے پاس یہ ٹوپوگرافی جو ہے وہ یہاں پہ آ گئی۔ اب یہ ٹوپوگرافی جو ہے اگر ہمیں اس کی لوکیشن کو ڈیفائن کرنا ہے تو ہم سائٹ میں آتے ہیں اور سائٹ میں آ کے اس کا ایک پوائنٹ چوز کرتے ہیں۔ یہ پوائنٹ ہے، اس کے اوپر ہم اسپاٹ ایلیویشن اور اسپاٹ کوآرڈینیٹ کو لگا لیتے ہیں۔ ہمارے پاس اس کی ایلیویشن آ گئی، اینوٹیٹ میں آ کے اسپاٹ کوآرڈینیٹ اور یہ ہمارے پاس اس کے کوآرڈینیٹس آ گئے۔ اب ہم ان یونٹس کو چینج کر لیتے ہیں، یہاں سے ہم میٹر کو ڈیسیمل پلیسز میں کنورٹ کر لیتے ہیں، 3 ڈیسیمل پلیسز سے۔ اب ہم یہاں سے اپنے اس ایکسل فائل میں چلے جاتے ہیں جہاں پہ یہ پوائنٹس موجود ہیں، 248.663 ایکسل فائل پہ آتے ہیں اور 248.6 کر لیتے ہیں اور اس کو تو ہمارے پاس یہ وہ پوائنٹس ہیں جس کے اوپر ہم اس وقت اسپاٹ کوآرڈینیٹس لگا رہے ہیں۔ تو یہاں سے ہم ایسٹنگ کا ڈیٹا اور نارتھنگ کا ڈیٹا کاپی کر لیتے ہیں۔ یہاں سے ہم نے نارتھنگ کی ویلیو کاپی کر لیا۔ اب ہم واپس آتے ہیں اور یہاں پہ ہمارے پاس مینیج میں آ کے کوآرڈینیٹس میں آ کے اسپیسیفائی کوآرڈینیٹس ایٹ پوائنٹ کی آپشن ہے۔ ہم اسی پوائنٹ کو چوز کرتے ہیں اور اس کے اوپر ہمارے پاس جو نارتھنگ کی ویلیو ہے وہ ہم پلیس کرتے ہیں اور اسی طرح سے اسی فائل میں دوبارہ آ جاتے ہیں اور ہم یہاں سے یہ ایسٹنگ کی ویلیو اور یہاں پہ آ کے پاس اس کی ایلیویشن کو ہم کاپی کر لیتے ہیں اور یہاں پہ اس کو پیسٹ کر دیتے ہیں۔ تو اس طرح سے آپ کے پاس آپ کی سی ایس وی جیو لوکیٹ ہو گئی۔ لیکن آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کے اندر آپ کی جو ایلیویشن ہے وہ چینج نہیں ہوئی۔ ایلیویشن چینج نہ ہونے کی وجہ یہ ہے کہ یہ ایلیویشن پروجیکٹ بیس پوائنٹ سے اٹھا رہا۔ اگر میں اس ٹائپ چینج کروں اور اس کو پروجیکٹ بیس پوائنٹ کی جگہ سروے پوائنٹ کروں گا تو یہ آپ کے پاس وہ ایلیویشن آ جائے گی جو آپ نے انپٹ کی ہے۔ اس کی وجہ وہی ہے، جیسے ہی ہم نے اس کے کوآرڈینیٹس کو چینج کیا تھا تو اس نے پروجیکٹ بیس پوائنٹ کو ان کوآرڈینیٹس پہ لا کے رکھ دیا اور آپ کا سروے پوائنٹ اب یہاں پہ موجود ہے۔ تو اب ہمیں اس سروے پوائنٹ کو اس پروجیکٹ بیس پوائنٹ کے قریب لانا ہے۔ تو اس کے لیے ضروری ہے کہ میں اس کو ان پن کروں اور ان پن کرنے کے بعد اس کو اس کے پاس لے کے آؤں۔ اگر میں اس کو ان پن نہیں کروں گا تو یہ اس کی لوکیشن کو چینج کر دے گا۔ جیسے ہم یہاں پہ آ کے دیکھتے ہیں کہ اگر میں اس کو پن رکھ کے چینج کرتا ہوں تو آپ دیکھیں کہ آپ کے جو لوکیشن والے پوائنٹس ہیں وہ چینج ہو جائیں گے۔ آپ نے یہ غلطی نہیں کرنی۔ آپ نے ہمیشہ جب سروے پوائنٹ جب آپ نے جیو لوکیٹ کر لیا اور سروے پوائنٹ کو آپ نے موو کرنا ہو تو آپ نے اس کو ان پن کرنے کے بعد اس کو موو اراؤنڈ کرنا ہے اور پھر جہاں پہ آپ اس کو پلیس کرنا چاہتے ہیں، مثال کے طور پہ ہم یہاں پلیس کر دیتے ہیں تو آپ کے پاس اس طرح سے یہ پلیس ہو جائے گا۔ اب ہم اس کو ڈیلیٹ کر دیتے ہیں، اس کی ضرورت نہیں ہے ہمیں۔ تو آپ کے پاس اس طرح سے کسی بھی سی ایس وی سے آپ ٹوپوگرافی جنریٹ کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ ہمارے پاس کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ مختلف ٹوپو سالڈز آپ بنانا چاہتے ہیں مختلف سی ایس ویز کے ذریعے، تو ہم اسی طرح سے مختلف لیئرز کے اندر بھی ڈیٹا رکھ سکتے ہیں۔
اسی کی ایک ایگزامپل کو ہم دیکھ لیتے ہیں. اس کو ہم ابھی کے لیے ڈیلیٹ کرتے ہیں. کریٹ فرام امپورٹ پہ آتے ہیں, کریٹ فرام CSV, اور آپ کے پاس یہاں پہ یہ باٹم لیئر موجود ہے, اس سے میں کریٹ کر لیتا ہوں. اس کے بعد آپ کے پاس یہ جو باٹم لیئر تھی ہمارے پاس یہ گریول میں تھی. اس کے بعد آپ یہاں سے دوبارہ ٹوپو سالڈ پہ آتے ہیں, کریٹ فرام امپورٹ پہ آتے ہیں, اور یہ ہمارے پاس شیل سٹون میں, اور کریٹ فرام CSV کرتے ہیں. یہ ہمارے پاس مڈل لیئر ہے, اس کو لگا لیتے ہیں, اور پھر اس کے بعد ہمارے پاس دوبارہ ٹاپ لیئر ہے, اور ہم اس ٹاپ لیئر کو لگا لیتے ہیں. یہ جو ٹاپ لیئر ہے ہمارے پاس یہ اس میں ہے. اب ہم اس ٹوپوگرافی کے لیے ایک سیکشن کٹ کرتے ہیں. تو ہمارے پاس یہاں پہ سیکشن کٹ ہو گیا, اور اس سیکشن میں آ کے ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس یہ تینوں لیئرز موجود ہیں. اب ہم ان کو جوائن کر دیتے ہیں. تو اس طرح سے آپ کے پاس مختلف لیئرز کے اندر آپ کے پاس ٹوپوگرافی کریٹ کرنے کی آپشن ہے. تو آپ اس سے مختلف لیئرز کے اندر بھی ٹوپوگرافی جنریٹ کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ ایک چیز جو آپ کو ٹوپوگرافی جنریٹ کرتے میں دھیان رکھنی ہوگی وہ یہ ہے کہ اگر آپ کے پاس کوئی ٹوپوگرافی ایسی آپ جنریٹ کر رہے ہیں جس کے اندر 10,000 پوائنٹس سے زیادہ پوائنٹس ہیں, تو وہ ٹوپوگرافی تو اس کی جنریٹ کر دے گا. اس کی ایک ایگزامپل ہم دیکھ لیتے ہیں. ٹوپو سالڈ میں آتے ہیں, کریٹ فرام امپورٹ, کریٹ فرام CSV. تو آپ کے پاس یہ جو ٹوپو سالڈ ہے اس کو اگر میں اوپن کروں تو آپ دیکھتے ہیں یہاں پہ یہ دیکھیں آلموسٹ ہمارے پاس 12,670 پوائنٹس موجود ہیں. تو یہ پوائنٹس جو ہے وہ 10,000 سے ایکسیڈ کر رہے ہیں. تو ہم اب اس کو لگا کے دیکھتے ہیں. تو ہمارے پاس یہ ٹوپو پروسیسڈ, اور اس کو ہم اوپن کرتے ہیں. تو یہ آپ کے پاس آپ سرفیس کریٹ ہو گئی, اور اس سرفیس کے اندر آپ دیکھ رہے ہیں کہ آپ کو کچھ ایشوز نظر آ رہے ہوں گے. ہم ان ایشوز کو ریموو کر لیتے ہیں. تو آپ اس کو کلک کریں اور ماڈیفائی سب ایلیمنٹ پہ جائیں. تو آپ کے پاس جتنے بھی پوائنٹس ہیں اس کے اوپر جو آپ نے امپورٹ کیا ان سب کے اوپر آپ کے پاس ماڈیفائی کرنے کی آپشن ہے. اور اس کے اندر سے یہ چند جو پوائنٹس ہیں irregularity جو کریٹ کر رہے ہیں ان کو ہم ڈیلیٹ کر دیتے ہیں اس میں سے. جیسے ہی یہ پوائنٹس آپ کے پاس ڈیلیٹ ہو جائیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کے پاس جو ٹوپوگرافی ہے وہ کریٹ ہو جائے گی. اس کے علاوہ ہمارے پاس ٹوپو سالڈز میں ایک اور آپشن ہے. ہم اس کو کلک کرتے ہیں تو آپ کے پاس دیکھیں سمپلیفائی ٹوپو سالڈز کی آپشن ہے. سمپلیفائی ٹوپو سالڈز جو ہے وہ آپ کے یہ جو نمبر آف پوائنٹس ہیں ان کو ریڈیوس کرنے میں مدد کرے گا. تو ہم اس کو سمپلیفائی ٹوپو سالڈ کو کلک کرتے ہیں تو آپ کے پاس دیکھیں 9699. ہمارے پاس 12,000 پوائنٹس تھے جس میں سے آلریڈی ریوٹ نے 10,000 پوائنٹ سے کم پوائنٹس جو ہے اس کے اوپر ٹوپو سالڈ جنریٹ کیے. تو اب ہم کیا کریں گے, اس کو 10% تک ریڈیوس کر دیں گے. اس کا مطلب 969 پوائنٹس رہ جائیں گے, اور اس کو اوکے کرتے ہیں. تو اس طرح سے آپ کے پاس یہ جو ٹوپو سالڈ ہے اس کا سائز ریڈیوس ہو جائے گا. تو اب آپ کی ریوٹ کی فائل اتنی لائٹ ہو جائے گی کہ آپ اس کے اوپر آسانی سے اپنا کام کر سکتے ہیں. اور اس کے اندر ہم دیکھ لیتے ہیں کہ اس کے اب ہمارے پاس یہ پوائنٹس ہیں. تو آپ کے پوائنٹس ریڈیوس ہو گئے. اور یہ جو اس نے نمبر آف پوائنٹس کو ریڈیوس کیا ہے اس کے اندر جو پوائنٹس کے درمیان ایلیویشن کا ڈفرینس کم تھا اس نے لوکیشن کو دیکھ کے جن پوائنٹس جو قریب پوائنٹس ہیں اور ان میں ایلیویشن کا ڈفرینس کم ہے اس نے ان پوائنٹس کو ریموو کر دیا اور باقی پوائنٹس اس نے بچا لیے. تو ریوٹ کوشش کرتا ہے کہ جتنا بھی ایکوریٹلی ہم ٹوپو سالڈ جنریٹ کر سکتے ہیں وہ کر لیں. تو یہ سمپلیفائی ٹوپو سالڈ آپ کی ٹوپو سالڈ کو لائٹ کرنے میں مدد کرے گی. اگر ہم آٹوڈیسک کی ویب سائٹ پہ ہیں تو یہاں پہ دیکھیں کوئی بھی آپ ٹوپو سالڈ امپورٹڈ ڈاٹا سے آپ کریٹ کر رہے ہیں تو امپورٹ ڈاٹا آپ کا 10,000 پوائنٹ سے ایکسیڈ نہیں کرنا چاہیے. اگر وہ امپورٹ ڈاٹا آپ کا 10,000 پوائنٹ سے ایکسیڈ کرے گا تو اس کیس میں وہ آپ کے ڈاٹا کے اندر سے ڈاؤن سیمپلنگ کر دے گا اور آپ کے ڈاٹا کو ریڈیوس کر کے 10,000 پوائنٹس پہ لے آئے گا. اور یہ جو ٹوپوگرافی ہوگی وہ آپ کی ایگزیکٹ ٹوپوگرافی نہیں بلکہ اس کی اپروکسیمیٹ ٹوپوگرافی جنریٹ ہو جائے گی. اگر آپ کے پاس 10,000 پوائنٹ سے زیادہ پوائنٹس موجود ہیں اور آپ ان کو ایکوریٹلی پلاٹ کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے ظاہر ہے آپ کو فائلوں کو 10,000 پوائنٹس کے ساتھ سیگریگیٹ کرنا پڑے گا اور پھر ان کو الگ الگ CSV جنریٹ کرنی پڑے گی. لیکن یہاں پہ آٹوڈیسک بھی آپ لوگوں کو بتا رہا ہے کہ اگر آپ ملٹیپل ٹوپو سالڈس جنریٹ کریں گے تو اس کی وجہ سے آپ کا ماڈل ہے وہ سلو ڈاؤن ہو جائے گا. اور میں آپ کو کبھی بھی 10,000 پوائنٹس کی ٹوپوگرافی جنریٹ کرنے کا مشورہ نہیں دوں گا. ایون کہ 10,000 پوائنٹس کے اوپر بھی آپ کا جو ریوٹ ہے وہ اتنا سلو ہو جاتا ہے کہ اس کے اوپر پھر کام کرنا پاسبل نہیں ہوتا. اس کے علاوہ یہ چیز بھی آپ ذہن میں رکھیں کہ اگر ہم انسرٹ کے اندر آئیں تو ہمارے پاس ایک لنک ٹوپوگرافی آپشن بھی موجود ہے. لیکن یہ لنک ٹوپوگرافی آپشن صرف آپ کے پاس BIM 360 یا آٹوڈیسک کنسٹرکشن کلاؤڈ کے ساتھ ہی کام کرے گی. آپ کے پاس سول 3D کا ڈیٹا موجود ہے
تو آپ اس کو ڈیسک ٹاپ کنیکٹر کے ذریعے سنکرونائز کروا دیں گے اور آپ کے پاس وہ ڈیٹا جو ہے یہاں پہ ریوٹ کے اندر لنک ہو سکتا ہے. تو اس طرح سے ہم اپنی CSV کے ذریعے کوئی بھی ٹوپو سالڈ جنریٹ کر سکتے ہیں.